جی انرجی کا جو بحران ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو بھی بالکل گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے. لوگوں کی خاص طور پہ سردیوں کے اندر گھروں پہ چولہے بند ہو گئے ہیں. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے جو انڈسٹری لگائی گئی تھی وہ بند پڑی ہوئی ہے. لاکھوں مزدوروں کی نوکری ختم ہو گئی ہے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے جو توانائی سے مالا مال ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرتی وسائل دیے ہیں توانائی کے لحاظ سے کہ وہ ان چند ممالک میں سے ہے کہ جو نہ صرف اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے بلکہ توانائی ایکسپورٹ کر سکتا ہے باقی دنیا کو. کیا کرے گی تحریک انصاف اس کے لیے؟ جی بڑے اسپیسیفک کانکریٹ آپ کو ہم سٹیپس بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ایک مینجمنٹ فیلئر ہے. جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اس وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم گیس سپلائی کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسے پلانٹ کو جو 20 سے 22% تھرمل ایفیشنسی پہ چل رہا ہے اور 51-52% تھرمل ایفیشنسی کا پلانٹ بند پڑا ہوا ہے. یعنی کہ اسی گیس سے اگر ہم 1 یونٹ بجلی آج پیدا کر رہے ہیں تو 2.5 یونٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ مینجمنٹ, پروفیشنل مینجمنٹ کو لا کے ایک انٹیگریٹڈ انرجی منسٹری بنا کے ہم نے ایک مینجمنٹ سسٹم جو انرجی کا ہے توانائی کا اس کو بہتری کرنی ہے. صرف اسی اقدام سے خاطر خواہ آپ کو بہتری نظر آئے گی پاکستان کی انرجی سچویشن سے, لیکن اس سے تمام مسئلہ سالو نہیں ہوگا. بہتری نظر آئے گی لیکن مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ جی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کیپیسٹی بڑھانی ہے. کیپیسٹی بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جو 1 سے 1.25 سال 1.5 سال کے اندر مزید کیپیسٹی سسٹم کے اندر لا سکتے ہیں. اور یہ ہیں بیسکلی جو رینیوبل انرجی جس کو ہم کہتے ہیں. سولر انرجی اس کے اندر رول پلے کرے گی, اس کے اندر ونڈ انرجی رول پلے کرے گی اور اس کے اندر منی مائکرو ہائیڈل رول پلے کریں گے. یعنی چھوٹے چھوٹے منصوبے پانی کے رن آف دا ریور کے اوپر جو 12 سے 18 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. سولر اس وقت پچھلے 12 مہینے کے اندر دنیا میں جس رفتار سے سولر انرجی پینلز کی پرائس کریش کی ہے اس سے ایک بڑی امیزنگ چینج آئی ہے اس وقت دنیا کے اندر. اور آج یہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے کہ ہم آف گریڈ ایپلیکیشن جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جس طرح دیہات ہیں جہاں پہ اگر آپ بجلی پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کی سولر کی ایپلیکیشنز آج جو ہیں اکنامکلی وائبل ہیں. آپ وہاں بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایک صاف بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کا کوئی ماحول کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو اور وہ اکنامکلی کم قیمت میں کی جا سکتی ہے بنسبت جس طریقے سے ابھی ہم ایک انتہائی دقیانوسی نظام کے تھرو پروڈیوس کریں. اسی طریقے سے سندھ کے اندر کیٹی بندر گھاروں کی جو بیلٹ ہے وہاں پہ ونڈ کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے, بہت زبردست ونڈ کوریڈور ہے وہاں پہ, اور وہ بھی کوئی تقریباً 15 ماہ لگتے ہیں آپ کی ونڈ ٹربائنز لگنے کے اندر اور آپ کے پاس مزید بجلی آ سکتی ہے. یہ تمام سولر جو میں نے آپ کو پروجیکٹ بتایا تقریباً 1.5 سے 2,000 سے 2,500 میگا واٹ جو ہے وہ 1.5 سال کے اندر. پھر تیسرا کام جو ہوگا وہ اگلے تقریباً 3 سال جس کو لگیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے, وہ کیا ہیں؟ وہ 2 مختلف قسم کے منصوبے ہوں گے. جی ایک منصوبہ تو یہ ہے ریویمپ آف دی ایگزسٹنگ کیپیسٹی کا. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان میں ہم نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو ڈیگریڈ ہونے دیا ہے اور جہاں آج کے موجودہ ٹیکنالوجی میں 50% تک ہم بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں تھرمل ایفیشنسی, وہ 20 سے 22% کے اوپر ہو رہی ہے. اس سارے سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے. دوسرا, ہم غلط ایندھن سے بجلی بنا رہے ہیں. ساری دنیا میں 50% سے زیادہ بجلی جو ہے کوئلے سے بن رہی ہے. پاکستان فرنس آئل سے بجلی بنا رہا ہے جو کوئلے کی نسبت 70 سے 80% زیادہ مہنگی بجلی پڑتی ہے. اور یہ سارا آپ کو جو سرکولر ڈیٹ نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم بجلی سستی بیچ رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ غلط ایندھن سے بنا رہے ہیں, انیفیشینٹ مشین سے بنا رہے ہیں, ایک انتہائی دقیانوسی پرانا آبسولیٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے تھرو بیچ رہے ہیں اور اس کے بعد چوری ہو رہی ہے. ان سب کا کمبینیشن ہے. تو اگر آپ صحیح فیول پہ آ جائیں گے, آپ ریویمپ کر دیں گے, آپ اپنا ڈسٹریبیوشن سسٹم کی ٹیکنالوجی بہتر کر دیں گے, آپ کو چوری کو روکنے کے لیے اسمارٹ میٹرز لگا دیں گے, اور یہ تقریباً 3 سے 4 سال کے اندر آپ کو بغیر بجلی کی قیمت بڑھائے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ اس ملک کو لے کے آ سکتے ہیں اور پاکستان کے ہر کونے کے اندر بجلی مہیا بھی کی جا سکتی ہے, افورڈیبل پرائس پہ مہیا کی جا سکتی ہے. آپ کی معیشت کا پہیہ بھی دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا, آپ کی روزگار بھی دوبارہ فراہم شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے جو اس
3 یا 4 سال کے پیریڈ میں نہیں آتا وہ، کیونکہ لانگ ٹرم کے منصوبے ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ وہ 2 مختلف نوعیت کے ہوں گے. ایک تو ہماری جو بڑے رن آف دا ریور پروجیکٹس ہیں اور ڈیم بیسڈ پروجیکٹس ہیں، جس میں 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال لگتے ہیں ان کام کو کرنے کے لیے. ان کے اوپر کام کرنا ہے کیونکہ پاکستان کا ہائیڈل کیپیسٹی بے تحاشا ہمارا پوٹینشیل موجود ہے، اور تقریباً 15 سے 20 ہزار اور میگا واٹ بجلی ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا کول کا ذخیرہ ہمارے پاس تھر میں موجود ہے. اس کو ہم نے ان لاک کرنا ہے. وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کوئلے کا کہ جو اس کی انرجی ویلیو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کی تمام آئل کے ذخائر سے زیادہ بڑی انرجی ویلیو ہے. اگین وہ کوئی 5 سال تقریباً لگیں گے اس پروجیکٹ کو ان لاک کرنے کے لیے، 4.5 سے 5 سال تھر آنا شروع ہو جائے گا. تو جو سیکنڈ فیز ہے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، انشاءاللہ پاکستان نہ صرف اپنی بجلی کی اور انرجی کی ضرورت پوری کرے گا بلکہ ریجن کے اندر بجلی ایکسپورٹ کیا کرے گا.